سعودی عرب کے شاہی خاندانوں کے شاہانہ رہن سہن اور لگزریس لائف سٹائل سے تو ہم سبھی واقف ہیں۔ سال 2005 میں سعودی عرب میں ہی مقیم ایک شہزادے الولید بن خالد بن طلال کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ ان کا خاندان آج بھی خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ خاندان ایسی کون سی آزمائش میں گھرا ہوا ہے کہ دنیا بھر کی دولت ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود آج تک یہ اپنے اس مسئلے سے باہر نہیں آ پائے۔ دوستوں، یوسی ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ الخالد بن طلال جو کہ عرب کے امیر ترین شہزادوں میں شمار ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس شیخ بن سلمان سے 2 گنا دولت موجود ہے، جن کے سامنے دنیا کے امیر ترین لوگ جیسے کہ ایلن ہسک جیسے انسان بھی چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ رائل رائس لینے والا شخص دنیا کا امیر ترین انسان مانا جاتا ہے، لیکن یہ شہزادہ اس رائل کار کو بھی دنیا کے مہنگے ترین ہیرو سے بنواتا ہے۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر یہ روزانہ 15 کروڑ سے بھی زیادہ رقم خرچ کریں تو پھر بھی یہ 150 سالوں تک گھر بیٹھے اس رقم کو خرچ کرتے رہیں گے، لیکن پھر بھی ان کے پاس موجود دولت ختم نہیں ہوگی۔ دوستوں، اتنی دولت، اتنے وسائل اور دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں تک رسائی ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے 18 سال سے سوئے ہوئے بیٹے کی آنکھیں نہیں کھلوا پائے۔ خالد بن طلال کے بیٹے ولید بن طلال جب ان کی عمر صرف 16 برس کی تھی، ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ ولید سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر انگلینڈ میں ہائر سٹڈیز کے لیے چلے گئے تھے، جہاں ایک رات یہ شہزادہ اپنی سپورٹس کار میں انگلینڈ کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ اس کی گاڑی کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ اچانک اس کی گاڑی کسی چیز سے ٹکراتی ہے اور حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ان کی گاڑی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ حادثے کے نتیجے میں شہزادے کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ انہیں فوری طور پر انگلینڈ کے سب سے بڑے ہسپتال میں شفٹ کیا گیا تھا، جہاں 16 مہینوں کی سر توڑ کوشش، جن میں امریکہ کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود شہزادے کو ہوش میں نہ لایا جا سکا۔ ڈاکٹرز شہزادے کو ہوش میں لانے کی تمام تر کوششیں کر چکے تھے اور اب امیدیں چھوڑ رہے تھے، مگر خالد بن طلال پر امید تھے۔ 16 مہینوں کے بعد خالد بن طلال ولید بن طلال کو سعودی عرب واپس لے آئے تھے، جہاں انہیں ریاض کے ایک اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ بدقسمتی سے 11 سالوں تک اس اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد بھی شہزادے کی حالت میں بہتری نہیں آئی تھی اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر ان کی آنکھیں کھول سکا تھا۔ ولید بن طلال کو برین ہیمریج ہوا تھا اور ڈاکٹرز مکمل امید کھو چکے تھے۔ انہوں نے خالد بن طلال کو انہیں وینٹیلیٹر سے ہٹانے اور مشینیں جن سے ان کی سانسیں جڑی تھیں اتار دینے کا مشورہ دیا تھا، لیکن خالد بن طلال یہ کہتے ہوئے امید تھے کہ جس اللہ نے اسے اتنے سالوں تک زندہ رکھا ہے وہ اس کی آنکھیں کھولنے پر بھی قادر ہے۔ 11 سال مسلسل ریاض کے اسپتال میں رہنے کے بعد ولید بن طلال کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں امریکہ کے 3 جانے مانے اور ایک اسپینش ڈاکٹر دن رات شہزادے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ 2005 سے اب تک 18 سال گزر چکے، لیکن یہ شہزادہ ایک زندہ لاش بن کر اس دنیا میں تو موجود ہے، لیکن ہوش میں نہیں آیا۔ حادثے کے وقت شہزادے کی عمر صرف 16 برس تھی اور اب 2023 میں یہ شہزادہ تقریباً 33 سے 34 برس کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ حال ہی میں شہزادے نے 15 سال کے بعد یعنی سن 2020 میں ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تھی، جس سے شہزادے کے ہوش میں آنے کی امید جاگی تھی اور شاہی خاندان میں ایک شاندار جشن منایا گیا تھا۔ یہ تب ہوا تھا جب ولید بن طلال کی بہن ریما طلال کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ریما طلال کی جانب سے ہی شیئر کی گئی تھی، کیونکہ ولید بن طلال کے کمرے میں چاروں طرف کیمرے لگائے گئے تھے، اس لیے یہ موومنٹ کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حالیہ سالوں میں اس شہزادے نے ایک دفعہ پھر اپنے سر کو حرکت دی تھی، جس کے کچھ ہی ٹائم بعد یہ ویڈیو پھر سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور لاکھوں لوگوں نے شہزادے کے حق میں دعائیں کی تھیں۔ لیکن تب سے لے کر اب تک یعنی سال 2023 تک شہزادہ اپنی اسی حالت میں بیڈ پر موجود ہے۔ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ صرف اللہ کی ذات پاک ہی جانتی ہے۔ ناظرین، ہم اپنی ظاہری دلکشی اور پیسہ دیکھ کر لوگوں کو جج کرنے لگتے ہیں اور اسی کو ان کی خوشی کا پیمانہ تصور کرنے لگتے ہیں،
لیکن حقیقت میں یہ روپیہ پیسہ محض دکھاوا ہوتا ہے، اور اس سے صحت جیسی قیمتی نعمت کو خریدا نہیں جا سکتا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوسی ٹی وی کو وزٹ کرتے رہیں اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔